السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ زریون اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹو آرک۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، اوور 25 ایئرز ایکسپیرینس ہے ان براڈ کاسٹ جرنلزم۔ اس کے علاوہ بہت سے انٹرنیشنل پبلیکیشنز اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ بھی اپیئر ہوتے ہیں۔ جاوید رانا صاحب، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ، تھینک یو سو مچ۔ آئی شوٹ اسٹریٹ ٹو دا کوشچن، یہ بتائیے گا کہ ایران کی جو سچویشن ہے ان دا مڈل ایسٹ، ایک جو ایران اسرائیل اینڈ یو ایس کانفلکٹ جو ایک چلا، اس کی ابھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ایک مارکو روبیو کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ بہت سی ڈیولپمنٹ ہو چکی نیگوسیشنز میں اور دے وڈ ایونچولی کم ٹو این اگریمنٹ، اور پھر اسلام آباد ٹاکس بھی ہوئی، اس میں بھی اپ ٹو 80% جو ہے وہ اتفاق ہوا۔ تو ذرا بتائیے گا کہ نیگوسیشنز کدھر پہنچی، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا دوبارہ یہ کانفلکٹ ریزیوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو آئی ووڈ کال اٹ اے ملٹری اسٹینڈ آف جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے، جو اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر ہے، اور جو گلف آف عمان اور عریبین سی میں ہے، حالت اس وقت یہ ہے کہ ایران نے اس وقت عملاً وہ ٹیکس امپوز کر دیا ہے، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 60-70 کے لگ بھگ جو کمرشل ویسلز ہیں وہ گزر رہی ہیں وہاں سے، اور وہ ایران کی جو ایرین ریولیوشنری گارڈز ہیں انہوں نے میکانزم وہاں پہ ڈیولپ کر لیا، اور دوسری طرف امریکہ نے اسٹیٹ آف ہرمز کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے وچ از ناٹ ٹینیبل ان دا سینس کہ امریکنس نے جو ایران کی ایفرٹس ہیں کہ انٹرنیشنل اکانومی کو کرپل کیا جائے اور امریکہ کو مجبور کیا جائے، اور تاکہ امریکہ جو ہے ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ مانے۔ اگر یہ بلاکیڈ، نیول بلاکیڈ جاری رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اکانومی مزید کمزور ہوگی، جی، اور اس میں جو کروڈ آئل کی پرائسز اس وقت میرا خیال ہے کہ ہسٹورک ہائیز، وہ ابھی میرا خیال ہے کہ وہ 115-110 سے زیادہ بڑھ کے 200 تک جا سکتی، ٹھیک، اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی اور اگر کوئی جنگ کی صورتحال ڈیولپ ہو جائے۔ جی، تو اب آپشنز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں امریکہ کے پاس، دے آر رینجنگ فرام بیڈ ٹو دا ورسٹ۔ ایرانیز جو ہیں وہ نہیں سن رہے۔ ایران کا جو بنیادی فوکس یہ ہے کہ گزشتہ 47 سالوں میں ان کے اوپر ڈائریکٹ انڈائریکٹ اکنامک سینکشن لگی ہیں، پرائمری اور سیکنڈری اکنامک سینکشن لگی ہیں، یو این سیکورٹی کونسل کے ذریعے لگی ہیں، یو ایس کانگریس کے ذریعے لگی ہیں، اور پھر یورپین کنٹریز کے اوپر سینکشن بہت زیادہ لگائی ہوئی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایران پریفر کرے گا کہ یہ سینکشنز ختم ہو؟ ایران 3 چیزوں پہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایران کے اندر جو معیشت کی صورتحال بہت بری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت وسیع پیمانے پہ مظاہرے ہو چکے ہیں، جی، تو ایران چاہتا ہے کہ اب پورے 47 سال میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اوور آل ایک پیکج ہوگا، اس پیکج کے تحت جتنی بھی اکنامک سینکشنز ہیں وہ ساری کی ساری واپس لی جائیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے جی، اس کے اوپر ایران اپنی خود مختاری جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا، رائٹ، اور یہ ایران اور عمان کے ساتھ مل کے ایک میکانزم ڈیولپ آلریڈی کر چکے ہیں پارشلی، کچھ میٹنگز بھی ہوئی ان کی، جس میں وہ غالباً 2 ملین US ڈالر جو ہے آن این ایوریج جو کمرشل ویسلز ہیں جو بڑے ٹول چارج کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو سو کالڈ سپر پاور کا اسٹیٹس ہیجمنی تھی، آئی ڈونٹ تھنک کہ سپر پاور تو خیر میرا خیال ہے گزشتہ 15 سال سے نہیں ہے، وہ اٹس ون آف دا 3 گریٹ پاور، وہ اس کی جو ساکھ ہے، جو جیو اسٹریٹجک کلاؤٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ نے حملے کے بعد ایک نئی حقیقت پیدا کر دی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے کا تیل، گیس کی سپلائی ساری بند، قطر کی بند، کویت کی بند، سعودی عرب کی پارشلی بند، تو جو 84% ایشین کنٹریز ہیں وہ اسٹیٹ آف ہرمز سے اس کی انرجی کی سپلائی ہے، دنیا میں 20% ہے۔ اب اگر یہ جنگ اسی طرح بند ہو جاتی ہے تو امریکہ کا اثر و رسوخ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جتنی گلف اسٹیٹس ہیں جنہوں نے ارلی 90 سے جب عراق وار شروع ہوئی تھی ایک سیکیورٹی امبریلا لیا ہوا امریکنز کا جو ملٹری بیسز تھیں، وہ ان سیکیورٹی امبریلا کی بجائے سیکیورٹی لائبلٹی بن گئی،
رانا صاحب سوری ٹو کٹ یو، بلکہ جب ایران نے اسٹرائکس کی ان دا گلف اسٹیٹس تو گلف کی جانب سے یہ کنسرن آیا کہ یو ایس ادھر موجود ہے لیکن وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ہے. تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک کلاؤڈ ہے وہ اس ایران کے جو اٹیکس ہیں اس وجہ سے بھی یہ ڈیمیج ہوا. دیکھیں ایک طریقہ واردات یہ تھا کہ ارلی 90s میں امریکنز نے عراق کو انکرج کیا کہ وہ کویت کے اوپر حملہ کرتے. اس کے بعد بہانہ بنایا کہ عراق آپ کو نہیں چھوڑے گا، ایران بھی نہیں چھوڑے گا، تو ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو پھر اس وقت قطر کے اندر، کویت کے اندر، یو اے کے اندر، سعودی عرب کے اندر امریکنز نے ملٹری بیسز اپنا جو ہے پورے کا پورا سیٹ اپ بنایا. اب یہ ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. ایکچولی وہ ایران کے خلاف تھا، ایران اسپیسیفک تھا تاکہ اسرائیل کو کنٹین کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ قطر کے اوپر کیا اسرائیل نے حملہ نہیں کیا؟ بالکل کیا. تو وہ کدھر تھی امریکن ملٹری بیسز؟ ان کا ریڈار سسٹم کہاں پہ تھا؟ تو یہ ایک ریلائزیشن گلف اسٹیٹس کے اندر موجود ہے کہ چونکہ یہ امریکنز جو ہیں اسرائیل کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں. اس پورے کانٹیکسٹ میں اس کے بعد ہم دوبارہ ایران کے اوپر آئیں گے. آپ نے سیکیورٹی کی بات کی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو ابھی ایک سینس آف لیک آف سیکیورٹی ہے گلف اسٹیٹس کے اندر، اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا جو ڈیفینس پیکٹ پاکستان اور سعودی عربیہ کا بالکل اب اس کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے قطر، کویت بھی جوائن کر رہا ہے، ترکیہ نے بھی بلکہ انٹرسٹ اور کیا، ترکیہ سب سے زیادہ اس پہ فوکس کر رہا ہے. ایجپٹ بھی انٹرسٹڈ ہے. ترکی کا فوکس یہ ہے کہ نیٹو عملاً ختم ہو چکا ہے اور ترکی کو ایک کور چاہیے، اور وہ کور ہے پاکستان کے نیوکل ویپنس کا. اس وقت جو الیکشن کمپین چل رہی ہے اپارتھائڈ اسرائیل بھی، ان کا جو نفتالی بینٹ ہے، جو ان کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایک نیا ایران کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے، کیونکہ ترکی نے کافی اپنا ملٹری ایسٹ جو ہے اس کی موجود ہے سیریا کے اندر، جس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل. تو اس پورے کانٹیکس میں ترکی یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ایک ملٹری الائنس مشرق وسطیٰ میں بن جاتا ہے تو اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے اس کو آپ روک سکیں گے، ایک براڈر ملٹری ڈیزائن. اب دیکھیں اس میں اب شک اس لیے نہیں رہا کہ نتن یاہو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آئی فیل اسپرچولی کنیکٹڈ فار گریٹر اسرائیلز کوز. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور کام کر رہے ہیں آلریڈی. تقریباً 14% علاقہ جو ہے نا اس وقت لبنان کا، وہ اسرائیل نے قبضے میں لیا، اور اسٹرائکس چل رہی ہیں. اور جو سیریا ہے اس کا 400 اسکوائر کلومیٹر علاقہ ٹیک اوور کر لیا. غزہ 64 to 70% ٹیک اوور کر لیا. جو آکیپائڈ ویسٹ بینک ہے وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو وسیع پیمانے پہ بلڈوز کیا جا رہا ہے، ان کی ایگریکلچر لینڈ کو جو ہے ٹیک اوور کیا جا رہا ہے، اور ایجنڈا بنیادی طور پہ مذہبی ہے. ایسٹ یروشلم میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ارد گرد کی جتنی آبادیاں ہیں جو مسلمان ہیں ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اور یو اے کے جو بزنس مین ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے عربوں سے جو فلسطینی ہیں زمینیں خریدی ہیں کہ ہم آپ کے عرب بھائی ہیں، وہ لے کے وہ دے دی یہودیوں کو. تو یو اے جو ہے وہ فارورڈ پوسٹ ہے اسرائیل کی، ان کا ایجنڈا کے کام کر رہے ہیں. لیکن میں اب دوبارہ آنا چاہوں گا، جو بنیادی سوال ہے کہ اگر یہ جو جنگ ہے دوبارہ، اس وقت امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہے؟ آپشنز یہ ہیں اگر ڈیل نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح وینیزویلا کا وہ صدر اٹھا کے لے گئے، کیا اس طرح کی عام وہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں اب ایگزرٹ کرنے کے قابل ہیں؟ دیکھیں ان کا یہی خیال تھا نا کہ انہوں نے سپریم لیڈر امام خامنہئی کو، ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا، پولیٹیشین جو ٹاپ ان کے تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا، ملٹری جنرلز کو. ان کا خیال تھا کہ یہ وینزویلا کی طرح بالکل کولیپس کر جائیں گے اور یہ سرنڈر ڈیل کر لیں گے. جو لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے، دیکھیں اسرائیل کی بہت بڑی یہ خوش فہمی ہے، امریکنز کی بھی ہے، کہ ایران ایک ایڈیولوجیکل کنٹری، سویلائزیشن، اور انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنی جو ملٹری فورس ہے، جو انڈین ریولیوشنری گارڈز ہیں، پیراملٹری فورس ہے، اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے کہ ان دا ایونٹ آف ایلیمینیشن آف اے ٹاپ پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ آپ نے کیا کرنا ہے.
جب ملٹری لیڈرشپ ان کی ایلیمینیٹ ہوئی ہے, اسیسینیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد جو ملٹری یونٹس تھے ظاہر ان کے پاس بہت بڑی میزائل فورس ہے, انہوں نے گلف اسٹیٹ کو ہٹ کرنا شروع کر دیا, امریکن ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. دیٹ از وائی دے ہیو سروائیوڈ. اب کیا ہوگا؟ اب موجودہ صورتحال میں ایران کو اس بات کا اندازہ ہو گیا, جو بالکل ٹھیک ہے, کہ ان کی اصل نیوکلر آپشن اسٹیٹ آف ہرمز ہے. وہ دنیا کی پوری معیشت کو بند کر سکتی ہیں, اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے, کرپل کر دیا ہے. بالکل. اس لیے ایران جو ہے کسی صورت میں کسی مذاکرات میں ایسی کوئی شرط نہیں مانے گا جس میں اسٹیٹ آف ہرمز پہ اس کی خود مختاری قائم نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, جو گزشتہ ان پہ اکنامک سینکشن لگی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وڈرا ہوں. رائٹ. اور امریکنس کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیر بوم نہ بنائیں. ایران, لیکن یہ تو یو ایس کا کافی پرانا مطالبہ تھا. لیکن اگین اس کے اندر ان کا بہانہ ہے بنیادی طور پہ ایران کی حکومت ختم کرنے کا. ایران کے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بوم کر لیا. لیکن جو پچھلی دفعہ جو رپورٹس لیک ہوئی تھی, جو سیٹلائٹ امیجنگ ہے, کہ جو جون میں پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں ایران نے 400 کلو گرام انریچ نیوکلیر مٹیریل انریچ اپ ٹو 60%, رائٹ, وہ وہاں سے ان 2 نیوکلیر سائٹ سے تباہ ہونے سے پہلے لے گئے. وہ کہاں پہ ہے کسی کو کچھ علم نہیں. اب ان کا موقف یہ ہے کہ آپ نے ان نیوکلیر سائٹ کو بار بار تباہ کر دیا, وہ نیچے کہیں پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس نہیں. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے حوالے کریں, اور غالباً وہ دے ول بی ایگرینگ کہ آپ کسی تھرڈ کنٹری لائک رشیا کو حوالے کر دیں. یہ ایک آپشن ہے. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جو ان کا سول نیوکلیر پروگرام ہے, کہ جو کہ ایک انڈر دا انٹرنیشنل لا از سم تھنگ وچ دے کین کنٹینیو ود اٹ. انرجی پرپسز کے لیے جو, لیکن وہ کیا امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو 20 سال کے لیے ختم کریں. پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول ادا کیا ہے, میڈیشن کا رول ادا کیا, میرا خیال اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے 15 سال یا 12 سال. لیکن ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ڈیل نہیں مل رہی جو 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما نے لی تھی. رائٹ. اس کو اس نے خود ریووک کیا. آج اگر اس سے بری ڈیل لیتا ہے تو یہ مڈ ٹرم کے الیکشنز ہو رہے ہیں جو امریکہ کے اندر, ریپبلکن وہ لوز کر جائیں گے, اور پاسبلٹی ہے اگر زیادہ میجورٹی ان کو مل گئی ڈیموکریٹس کو تو ڈونلڈ ٹرمپ امپیچ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایران کیا کر رہا ہے, ایران سارے ٹاکس کو ڈیلے کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی. رائٹ. اور سیز فائر کے دوران ایران نے جو مینجمنٹ کی ہے, میرے خیال میں چائنا نے اور رشیا نے بہت سفسٹیکیٹڈ ویپنس جو ہیں وہ ایران کو اسمگلنگ کر دی. رائٹ. ایک وجہ کہ جو نیول بلاکیڈ کیا گیا ہے ایران کا, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ CIA کی رپورٹس تھی کہ چائنا جو ہیں وہ ویپن اسمگل کرے گا, اس لیے ہم نیول بلاکیڈ کریں گے. اس لیے چائنا کی کچھ کمرشل ویسلس کو روکا بھی گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتا ہے تو وہ اتنا لمبا نہیں چلے گا. ایک تو یہ کہ کانگریس سسٹینیبل نہیں ہوگا, ایک تو یہ کہ کانگریس کی آتھورائزیشن نہیں ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ چند دن کا ہو سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دے, کیونکہ ایران کو اس صورتحال میں کوئی کنسیشن نہیں ملے گی, اکنامک سینکشنز وڈرا نہیں ہوں گی, اور یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. ٹھیک. دوسری آپشن جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جس کا اسرائیل نہیں ہونے دے گا, وہ کوشش کرے گا کہ یہ کسی طرح نہ ہو. اب ایران کو بہت بڑا اس وقت ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بھی ان کی پراکسیز ہیں یمن کے اندر ہیں, اور خاص طور پہ لبنان میں حزب اللہ ہے, عملاً اس ڈیل کے ذریعے اس کو ایک لیجٹیمیٹ کور ملے گا. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ بند ہوگی تو تمام فرنٹس کے اوپر ہوگی, لبنان کے اوپر بھی بند ہوگی, یہ صرف جو ہے عربین سی میں بند نہیں ہوگی, بلکہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے بھی انہوں نے یہ شرط لگائی ہے. لیکن اسرائیل نے, آپ دیکھیں سیز فائر ہے نا, سیز فائر میں انہوں نے کتنے لوگ مار دیے, ہر روز 14 15 20 وہ مار رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اب بھی جو صورتحال بڑی پتلی ہے, میرے خیال میں یہ سلپری موڈ میں ہے, یہ جنگ ہو سکتی ہے. اور اگر یہ جنگ ہوئی تو میرا خیال یہ اٹ وڈ ناٹ لانگ لاسٹ. ایران کیا کرے گا؟ ایران کے پاس جو اس وقت آپشنز ہیں دے آر ویری لیتھل آپشنز. ایک تو یہ کہ ان کے پاس ویپنز کی سپلائی کا, میزائلس کا, اسٹاک پائل کا کوئی مسئلہ نہیں. ایران کرے گا ٹارگٹ
गल्फ स्टेट्स की ऑयल रिफाइनरीज को. राइट. यूएई को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ना बहरीन को छोड़ेगा. यूएई जो है वो तो इजराइल की प्रॉक्सी है. मोसाद वहाँ पे मौजूद है और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा. उनके जो ऑयल रिफाइनरी के अलावा उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको भी तबाह कर देंगे. और आप देखेंगे जितनी भी देयर विल बी फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द यूएई. पहले इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है और मजीद कर जाएगी. और इसके अलावा ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल बिजनेस एम्पायर्स हैं उसको टारगेट करेगा. जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेजर डेटा सेंटर्स हैं गल्फ स्टेट्स के अंदर, राइट, उनको टारगेट किया जाएगा. अंडर सी इंटरनेट केबल्स जिसके उन्होंने मैप्स आउट कर दिए हैं उसको टारगेट किया जाएगा. तो कहने का मकसद ये है अगर ये हो गया तो जो रही सही अभी इकॉनमी है, जो तेल की सप्लाई किसी न किसी फॉर्म में आ रही है, ये भी जाती रहेगी, हॉल्ट हो जाएगा सब. तो मैं समझता हूँ कि एशियन ममालिक में ख़ास तौर पे एक कहत साली की सूरत शुरू हो जाएगी. उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एनर्जी सप्लाईज नहीं है, ठीक, ये आपका फर्टिलाइज़र भी तो गल्फ स्टेट से आ रहा है. और एक और बात हम बताता चलूँ जी, गल्फ स्टेट्स का जो सर्वाइवल का दारो मदार है वो डिसलिटेशन फॉर्म डिस्टिलेशन प्लांट्स जो पानी साफ करते हैं, डिसलिटेशन प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स. हाँ जी, उन प्लांट्स को ईरान टारगेट करेगा. अगर वो प्लांट्स तबाह हो जाते उसके नतीजे में गल्फ से जितने भी ओवरसीज हैं जिनकी तादाद दे रन इनटू मिलियंस, खास तौर पे यूएई, कतर, इन सारे ममालिक में इनकी आबादी का तो मेरा ख्याल 1/10 है, बाकी सारे फॉरेनर्स हैं जी, सारे वहाँ से भाग जाएंगे. क्योंकि आपके पास पानी नहीं होगा पीने का तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे जी. तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इन सारी कैलकुलेशंस का पता है. उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और वो कोई भी फैसला कर सकता है. राइट. राना साहब, आप इट्स इंटरेस्टिंग कि आप रशिया और चाइना को भी डिस्कशन में लाए और फिर आपने बताया कि ईरान ने किस तरह मैप्स आउट किए ऑफ अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल्स. मुझे ये बताइएगा कि ये ईरान ने पहले भी जो अटैक्स किए यूएस इंटरेस्ट पे इन द गल्फ, ईरान के पास इतने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैसे आए? क्या ईरान के पास खुद से टेक्नोलॉजी है या ये टेक्नोलॉजी कहीं और से ट्रांसफ़र हुई? फिर रशिया के साथ जो ईरान का एक डिफेंस कॉपरेशन बहुत एक तवील अरसे से चल रहा है, जिस यूक्रेन वॉर के अंदर ईरानियन ड्रोन्स इस्तेमाल होते रहे, तो ये रशिया और चाइना के वाले से बताया कि इनका क्या रोल रहा इस वॉर में, और क्या आप समझते हैं कि रशिया और चाइना इस वॉर को चाहते हैं कि ये लिंगर ऑन हो या वो चाहते हैं कि रुके? पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रशिया और चाइना के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी, और इसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी और जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने ये कहा है कि ये जो वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर है ये इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया है. यूनिलैटरलिज्म है, हेजमोनिज्म है और वर्ल्ड नीड्स अ फेयर सिस्टम. राइट. इसका मतलब ये है कि वो कोई अल्टरनेटिव सिस्टम पे काम कर रहे हैं. आप देखें जो ब्रिक कंट्रीज हैं जिसमें कोई 22 के करीब ममालिक हैं जी, वो इस वक्त काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से कि अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व किया करेंसी जाए, अपनी जी, लोकल करेंसीज, नेशनल करेंसीज में जो है ट्रेड हो, और बहुत सारे ममालिक में ऑलरेडी शुरू. बल्कि आप देखें कि ईरान ने बिटकॉइन में जो है वो आप ये देखें हुर्मस कि से जो जो टोल लेते अमेरिकन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा अमेरिकन जी जी डॉलर, वो गल्फ स्टेट जो हैं दे आर द लिंच पिन ऑफ अमेरिकन इकॉनमी. और इसका मतलब ये है कि इस जंग के बाद युआन में वो डाइवर्सिफाई करेंगे. राइट, पेट्रोल के साथ साथ सऊदी अरब ने ऑलरेडी कर दी, कुवैत भी किसी दर्जे में कर रहा है जी. तो डॉलर अगर उसकी मांग खत्म हो गई तो अमेरिका के अंदर अमेरिकन इकोनॉमी विल कोलैप्स. अमेरिका के अंदर जितनी इन्फ्लेशन होती थी वो एक्चुअली उसको वो बैलेंस करते थे डॉलर की डिमांड से. जी, तो ये अगर डॉलर नीचे जाता है जिसका चांस इस वक्त बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि युआन ऊपर जाएगा. और मैं अभी तक चाइना ने युआन को एज ए इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बट दे आर वर्किंग ऑन इट. तो मेरा ख्याल ये है इस जंग के बाद क्या होगा. इस जंग के बाद मैं समझता हूँ कि दैट वुड बी बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मिलिट्री फुटप्रिंट ऑफ अमेरिकन इन द मिडिल ईस्ट. राइट, ठीक है. एंड इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशंस होंगी नए अलाइंसेस की. पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, कतर और शायद कुवैत भी एक अलाइंस बनने जा रहा है ताकि जो हेजमोनिक डिज़ाइन हैं इसराइल को उसको रोका जा सके. दूसरी तरफ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने चंद महीने पहले ये कहा था कि हम एक अलाइंस बनाने जा रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान होगा, इसराइल होगा,
ایک عرب ملک جس کا مطلب یو ای اور ایک افریقن کنٹری جس کا مطلب صومالی لینڈ. رائٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے نقشہ ہے اس کے اندر پاکستان کا رول جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت اہم ہے. ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ جڑا ہوا ہے. تو جو براڈر پکچر ہے اس میں ریزن وی آر سپورٹنگ ایران، لیکن ہمارا ٹلٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ہارڈ لائن رجیم تہران کے اندر کولیپس کرتی ہے اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اسرائیل کا بارڈر پاکستان کے بلوچستان سے پروونس پہ آ جائے گا. جی. جو سستان بلوچستان ہے ابھی بھی موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے. رائٹ. اور ایک میموری ایک ادارہ ایک بنا تھنک ٹینک پرو اسرائیل وہ پوری اسٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. رائٹ. سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل کا پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار ہے. بالکل. اور امریکنز نے جب شہباز شریف کی پہلی حکومت آئی جو ہمیں آئی ایم ایف سے لون نہیں مل رہا تھا تو ہم نے امریکنز کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف کو انفلوئنس کریں. تو امریکنز نے پاکستان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں لیکن آپ اپنے لانگ رینج کی میزائل جو ہیں اس کو کم کریں. پاکستان نے کہا کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام میزائل پروگرام اٹ از اے انڈیا اسپیسیفک ناٹ اسرائیل اسپیسیفک. لیکن ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ میزائل اسرائیل میں نہ پہنچے. آپ یاد رکھیں عراق کا نیوکلیر ریئیکٹر پروگرام گیا ایران کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیبیا کا گیا. پاکستان ایک واحد ملک ہے الحمدللہ جو ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. تو اس لیے ایران کی حکومت کا سروائیو کرنا اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان ان ٹرمز آف جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ آف پاکستان. رائٹ. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مارکہ حق کے بعد سے پاکستان ایک ڈپلومیٹک لائم لائٹ میں آ گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران سے بھی ہم نے جو ہے وہ ایران اور یو ایس کے بیچ بھی ہم نے میڈیشن کرائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں اس ڈپلومیٹک لائم لائٹ کو اور کیا کوئی اکنامک بینیفٹس ہم بھی گین کر سکتے ہیں کہ ایران ہمارے بارڈر پہ ہے یہاں سے ہمیں انرجی سپلائیز مل جائیں یا کوئی پاور کوریڈورس بن جائیں ٹورڈس چائنا اور انڈیا جو کہ مینوفیکچرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ذرا پاکستان کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا اور واٹ وڈ وی گین آؤٹ آف اٹ. دیکھیں جو پچھلے سال مئی میں جنگ ہوئی ہے جس میں ہندوستان کو بہت بری طرح مار پڑی ہے وہ اس کے بعد پاکستان کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر ہے وہ پازیٹیولی چینج ہو رہا ہے اور ہندوستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت آر ایس ایس جیسا ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نیگوسیشن پہلے پاکستان کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا. رائٹ. ایک دیر از اے سی چینج. جو دوسرا بڑا ایونٹ ہے وہ پاکستان جو یہ ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں 1979 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ٹاکس ہوئی. انقلاب کے بعد یہ پہلا ایونٹ. اس سے پہلے جتنے ٹاکس کے ماڈلز تھے وہ سارے کے سارے انڈائریکٹ تھے اور ابھی وہ انڈائریکٹ ماڈل دوبارہ ایکشن میں آ گیا ہے کیونکہ امریکنز نے پہلے سیشن کو مس ہینڈل کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ مڈل ایسٹ سے ہمارے کوئی 50% ریمیٹنسز آتی ہیں. یو ایس سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے اور دیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. وجہ یہ ہے انہوں نے $3 بلین کا قرضہ واپس مانگا ہماری جان چھوٹ گئی دے دیا. یہ یو اے اسرائیل کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ساتھ مل کر بلوچستان میں ٹیررزم اسپانسر کر رہی ہیں. یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. تو کہنے کا اور پھر یو اے کی جتنی پاکستان کے گوادر پورٹ کو بلکہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اس لیے سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں کہ یو اے کے جو پورٹس ہیں وہ نکارا ہو جائیں گے اگر گوادر پورٹ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے یو اے کے اندر جو پاکستان کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے ہم اس کو شک کی نظر سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایسپیناج نیٹ ورک ہے اسرائیل کے لیے اور اب تو کھل کے سامنے اور کھل کے وہ سامنے آ گیا. اس وقت دیکھیں پہلے یو اے نے بہت مس گائیڈ کیا سعودی عربیہ کو اور یمن کے اندر ساری کی ساری ہوتیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. اب سعودی عرب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یو اے تو بچہ ہے اسرائیل کا اور یو اے جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے سوڈان میں بھی میں اسی طرف آنا چاہوں. سوڈان لیبیا یہ ہر جگہ کیا کر رہا ہے یو اے کی پالیسی یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں یہ گلف اسٹیٹس ہیں ان کو مزید ڈس انٹیگریٹ کیا جائے. سعودی عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اس سلسلے میں اسرائیل یو اے بیک ٹیررسٹ گروپس جو ہیں دے آر دیئر ان یمن. ایک آئی لینڈ ہے اس کا یمن کا وہاں پورا ایسپیناج نیٹ ورک ہے اسرائیل کا جو یو اے نے بنایا ہے. صومالی لینڈ کو ریکگنائز کس نے کروایا یو اے نے کروایا اسرائیل سے اور مقصد اور صومالی لینڈ
یمن سے گھراؤ کیا جائے سعودی عربیہ، کارنر کیا جائے کارنر تاکہ کیا ہر جائے. طرف سے. اب میرا خیال ہے چونکہ یو ای کو اس کو سعودی عربیہ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، اور جو ڈیفینس پیکٹ ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ. اسینشلی اٹ از اسرائیل اسپیسیفک. پاکستان کی نے ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو اکثر بلکہ سوال اور ہوتے ہیں کہ ہمارا تو بہت اچھا افغانستان کے ساتھ یہ ہوا. ہینڈل کیا کہ سعودی عرب کو پہلے انہوں نے کنونس کیا. سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ ایران پہ حملہ کر دیا جائے، ریٹیلیٹ کرے. یو اے بھی چاہ رہا تھا. پاکستان نے سعودی عرب کو سمجھایا اصل دشمن ایران نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل موساد نے بہت سارے فالس فلیگ بھی آپریشن کیے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کے لوگ بھی پکڑے گئے. مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمان ممالک مزید آپس میں لڑیں، اور اس قیاس میں ان کو مزید ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں. رائٹ. رانا صاحب بہت اچھی ڈسکشن رہی. ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح کے اکنامک بینیفٹس اور یہ جو ڈپلومیٹک ایک لائم لائٹ پاکستان کی چل رہی ہے، پاکستان اس پہ کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے. اور رانا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آفٹر کنکلوژن آف دس کانفلکٹ انہیں نظر آ رہا ہے کہ خطے میں نئے اتحاد، نئے فرنٹس جو ہیں وہ کھلیں گے اور بیٹرمنٹ ہوگی فار دا پیپل آف دس ریجن. اور یو ایس کا انفلوئنس جو ہے وہ یہاں سے ختم ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.